تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے پروگرام جیسا کہ تجارتی لین دین، مالی لین دین پر ہوتا ہے، کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کی معیشت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، کلیدی بنیادی رول ہوتا ہے، فنڈامنٹل اس کا جو ہے ایکٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی مفتی صاحب سے مجھے بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارا سلسلہ احکام تجارت ہے۔ پورے سال ہم تجارت کے، مالی معاملات کے، لین دین کے مسائل پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے سوالات آتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات آتے ہیں، تو یہ بھی پوچھنا ہے مفتی صاحب سے انشاءاللہ۔ آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پروگرام کا فارمیٹ ہے پورے سال بیٹھ کے تجارتی مسائل مفتی صاحب بتا رہے ہوتے ہیں اور تجارت پر نگاہ بھی ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب سے پہلے میں سوال یہ کروں گا کہ کسی ملک کی ترقی میں ہم سنتے ہیں کہ معیشت کا رول ہوتا ہے، اس کی جو اکنامکل جو اس کی ترقی ہوتی ہے وہ اس کی جنرل ترقی میں اپنا بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے تناظر میں اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تو آپ نے ایسے پوچھا ہے کہ میں اس ملک کا وزیر خزانہ ہوں اور کوئی ماہر معاشیات ہوں، تو میں کوئی ماہر معاشیات تو نہیں ہوں۔ دیکھیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک، دو چیزوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر بقا چاہیے، زندگی چاہیے، عزت چاہیے، یعنی کوئی بھی ملک اپنے شہریوں کو کیا دیتا ہے؟ امن دیتا ہے نا۔ جی، ملک، ریاست جو ہے وہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی ضامن ہوتی ہے۔ جی، اگر وہ محکمے قائم نہ کریں، پولیس نہ ہو، جسٹس سسٹم نہ ہو، احتساب نہ ہو، نظام نہ ہو، تو پھر تو یہ سمجھیے کہ ہجوم ہوگا، صرف بربریت ہوگی۔ تو ملک کوئی بھی ہو، وہ ملک باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ معاشی طور پر مضبوط ہو، دوسرا یہ کہ دفاعی طور پر مضبوط ہو۔ اور معاشی طور پر مضبوط ہونے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یوکرین کے متعلق سن رہے ہیں، جنگ میں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب یہ جنگ چھڑی تو ایک بحث لازم آئی کہ دنیا میں گندم کی شارٹیج ہو جائے گی۔ پتہ چلا دنیا کو کہ بھئی اتنی بڑی گندم وہاں سے آتی ہے۔ جی، مطلب زرعی جو خزانے ہیں یہ خود بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ ٹھیک، تو کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں کہ جو سروائیو کر رہے ہوتے ہیں زراعت پر، کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جو سروائیو کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹری پر۔ مثال کے طور پر آپ سنگاپور کو دیکھ لیں، سنگاپور میں نہ زراعت ہے نہ انڈسٹری ہے، جی، چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، جزیرہ ہے، لیکن وہاں مین چیز کیا ہے کہ وہاں ملٹی نیشنل کمپنیز کے دفاتر ہیں۔ سروسز جو ہیں وہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ سنگاپور سروسز کے ذریعے جو ہے وہ مضبوط ہے، اس کی جی ڈی پی بہت ہائی ہے اور اس کا پاسپورٹ بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ تو یوں مختلف عوامل ہوتے ہیں، کوئی ملک زراعت کے ذریعے، کوئی انڈسٹری کے ذریعے، کوئی معدنیات کے ذریعے، کوئی سروسز کے ذریعے۔ ہر ملک کی الگ الگ جو ہے وہ جو معیشت ہے اس کے مضبوط ہونے کے الگ الگ اسباب ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ یہاں ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں اگر سونے کے خزانے ہیں تو زراعت کے بھی خزانے ہیں۔ یہاں اگر انڈسٹری ہے، یعنی آپ اس بات پر حیرت کریں گے کہ پاکستان کئی ملکوں میں جو سیمنٹ کا خام مال ہوتا ہے یہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جی، کئی ملکوں میں، عراق میں جاتا ہے اور کئی ملکوں میں جاتا ہے۔ جس چونے سے سیمنٹ بنتا ہے، جس کا خام مال ہوتا ہے، 60-70% وہی را مٹیریل تو بہت زیادہ ایکسپورٹ اس کے علاوہ نہ جانے کس کس چیز کے را مٹیریل ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا چاول جو ہے وہ دنیا بھر میں جا رہا ہے،
اور اس کے علاوہ پاکستان میں بہترین کپاس ہوتی ہے. بارش ہو جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں تو باہر سے منگوانا پڑتا دھاگا، لیکن پاکستان خود بہت اچھی کپاس اگاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں زراعت کے اندر. پھر سروسز کو آپ دیکھ لیں بھئی، اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو ڈالر آ رہے ہیں جی ان لوگوں کے ذریعے جو بیرون ملک رہتے ہیں، جی یہ پاکستان کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑا حصہ ہے. تو ٹھیک. دیکھا جائے تو یہ سروسز کے اس میں آئے گا کہ صحیح. لوگ گئے، انہوں نے وہاں نوکریاں کی، یہاں سے انہوں نے پڑھا، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی کیا بنا، بیرون ملک گیا، وہاں جا کے اس نے روزگار اختیار کیا، اپنے خاندان والوں کو پیسے بھیجے تو ڈالر آیا. ڈالر آنے سے معیشت مضبوط ہوتی ہے. تو یوں ڈفرینٹ اسباب ہیں. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، چائنا کی ترقی میں سب سے بڑا کردار ہے جس کا، وہ ہے چائنا کی آبادی. ٹھیک ہے. ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، آبادی بڑھ گئی، یوں ہو جائے گا، جی. وہ ہو جائے گا. چائنا کی ترقی میں سب سے بڑا کردار وہاں کی آبادی کا ہے. ترقی میں. ترقی میں ٹھیک ہے. 1 ارب کی آبادی ہے تقریباً. اب اتنی بڑی جب آبادی ہے تو وہاں جو لیبر ریٹ ہیں وہ کم ہیں. ٹھیک ہے. لیبر ریٹ کم ہے. ایک چیز پاکستان میں بنتی ہے مہنگی بنتی ہے، چائنا سے وہ چیز بن کے آتی ہے سستی بن کے آتی ہے. صحیح. 2 وجوہات کی وجہ سے لیبر ریٹ سستا ہے، جی. اور چونکہ جو پہلے چیز بنائے وہ اس کے اندر تجربات کرتا ہے. جی. تجربات سے مراد یہ ہے کہ مشینری کون سی بہتر ہے کون سی نہیں ہے، وہ آگے نکلتا ہے. پھر انہوں نے زون بنا دیے ہیں. جی. ٹھیک ہے، اس گاؤں کے اندر اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو پورا گاؤں یہ کام کرے گا. ایکسپرٹس کو ایک ساتھ کر دیا. ایک ساتھ کر دیا ہے. تو ان کی آبادی جو ہے لیبر، جیسے ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے، بہت ساری سروسز ایسی ہیں جس میں وہ آگے ہے. مثال کے طور پر آئی ٹی ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، کہ وہاں آبادی زیادہ ہے. آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ ہیں. پھر کچھ تو آبادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے. تو یوں آبادی کی وجہ سے جو پروڈکشن ہمارے یہاں لوکل پروڈکشن بھی ہو رہی ہیں. تو جن ایریاز کے اندر انڈسٹریز ہیں، مثال کے طور پر آپ چلے جائیں گجرات کے اندر پنکھوں کی انڈسٹری ہے، جی. تو گجرات کے اندر سرامکس بھی ہے. گجرانوالا کے اندر جو ہے وہ وہاں بھی پنکھے ہیں. پھر گجرانوالا کے اندر اسکریپ کی انڈسٹری پوری جی. ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی یہ جو اے سی وغیرہ آتے ہیں جی. خام مال کی صورت میں، یعنی اسکریپ کی صورت میں، اور پھر اس سے تانبا نکالا جاتا ہے، دیگر دھاتیں نکالی جاتی ہیں، پوری اس کی ایک انڈسٹری ہے. جی. تو یوں لاہور میں آج کل کئی جو ہے نا وہ نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. انڈسٹری کے حوالے سے یعنی جیسے پاکستان کے اندر لاہور میں جوتے کی انڈسٹری اس وقت بہت آگے جا رہی ہے. ٹھیک. اور اب بڑے بڑے جو مہنگے ترین اسٹورز ہیں ان پہ جائیں برانڈ پر، وہ کہیں گے کہ یہ لوکل ہے. اگر آپ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے بول دیں فلاں ملک سے ہے، جی. لیکن بہت اچھا جوتا اس وقت پاکستان میں بن رہا ہے. ٹھیک. یعنی برانڈ والے جو ہے نا وہ لوکل مال رکھ رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں؟ لیبر لاہور کی سستی ہے، خام مال لوگ اچھا منگوا رہے ہیں، اور ایک ترقی کی صورت بنی ہے. پھر آپ سندھ کی طرف آ جائیں، پنجاب ہو گیا، سندھ ہو گیا، یہاں سے زراعت بہت اچھی ہوتی ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو ڈفرینٹ چیزوں سے نوازا ہے. تو سوال آپ کا تھا ترقی. جی. 2 اسباب میں نے بیان کیے. جی. ایک معیشت مضبوط ہو، دوسرا دفاع مضبوط ہو. الحمدللہ ہماری جو پاک افواج ہیں وہ دن رات جن چیزوں میں لگی ہوتی ہیں، مطلب ڈفرینٹ جو تحقیقات ہیں، وہ جو خلائی دنیا ہے، سیٹلائٹ کی دنیا ہے، میزائل کی دنیا ہے، وہ ایریا ہو، وہ بحری ایریا ہو، وہ فضائی ایریا ہو، وہ زمینی ایریا ہو، ان تمام کے اندر ہمارے یہ ادارے ملک کے لگے ہوتے ہیں ان کاموں پر کہ یہ ادارے ملک کے دفاع کو مضبوط بنا سکیں. دشمن کی جو میلی آنکھ ہے وہ ہمارے ملک پر نہ پڑے، اور وہ پہلے سوچ لے کہ نہیں، یہاں نہیں دیکھنا، یہ لوگ بہت مضبوط ہیں. تو دفاع کمزور ہو یا معیشت کمزور ہو تو پھر ملک کی بقا نہیں ہوتی. دونوں چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. اب مجھے سوالات کی طرف بھی بڑھنا ہے، کالز بھی ہیں کچھ، میرے پاس بھی سوالات ہیں، اور آپ اتنے پازیٹیو اور اتنے موٹیویٹ ہو کر گفتگو کر رہے تھے کہ سوالات زیادہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. بہرحال اب چوائس یہ ہے کہ کالز کی طرف ہی بڑھوں میں. جو میرے سوالات ہیں وہ پھر اسکپ کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کی جو کالز ہیں
اس کی طرف بڑھتے نہیں، ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ سوال ہے تو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ایک بنیادی سوال میں کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ بہت پازیٹیو اور بہت موٹیویٹ ہو کر گفتگو کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم معاشرے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو مختلف افراد مختلف کنڈیشنز اصل میں دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، موٹیویٹ انسان ماحول سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ 14 اگست کا ماحول ہے نا، جی جھنڈیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں زیارت کر آیا ہوں امیر علیہ کے گھر کی، ماشاءاللہ ایک جھنڈا لہرا رہا ہے وہاں پہ پاکستان کا، ٹھیک ہے۔ تو یوں ایک فضا ہے، تو ایک جو ماحول ہوتا ہے دن منانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہمارے علماء جو سینکڑوں سالوں سے بولتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، دن منانے سے اس بات کی اہمیت پیدا کی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کو مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم جب ربیع الاول مناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ آ جائے، پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر آ جائے اور اس کی محبت آ جائے۔ دن منانے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو 14 اگست میں ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ بھی ایک بندہ جو ہے موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے یوم آزادی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کتنے موٹیویٹ ہیں وہ تو آپ کے لباس سے بھی نظر آ رہا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل باجوں نے بہت کھانا خراب کیا ہوا ہے، جہاں دیکھو پوں 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے جو تاجر طبقہ ہے یہ اس میں برابر کا شریک ہے، جو 2 ٹکے کے نفع کے لیے امپورٹ کرتا ہے یا منگواتا ہے اور پورے ملک میں پھیلایا جاتا ہے اس کو، اور پھر یہ مفاسد ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ عید کا موقع آتا ہے تو بندوقیں آ جاتی ہیں بچوں کے ہاتھ میں، یہاں پوں 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 باجے آ جاتے ہیں۔ تو تاجر طبقے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس سے میں چاہوں گا ذرا اس کو بھی ذرا تھوڑا سا جی ایڈریس کر لیں آپ دوسرے سائڈ پر، کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل بجا بھی ہیں، درست ہیں، اور اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کوئی انٹلیکچوئل پڑھا لکھا ماہر معیشت ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو وہ ان حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ٹرمینولوجی میں اور جارگنس میں تو بیان نہ کر سکے، لیکن ان پہ بیت رہی ہے۔ ان حالات میں بعض اوقات بندہ ڈی موٹیویٹ بھی ہوتا ہے، ڈی مورلائزڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کے تھاٹس جو ہیں وہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ بہت ساری پازیٹیو چیزوں کو اپنے ہی سینیریو میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے موجودہ حال میں بھی پاکستان کو ایک نعمت ہی تصور کرنا چاہیے، اور جو ایک 2 قومی نظریہ ہے یا 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ آج کے ماحول میں ایگزسٹ کرتی یا نہیں کرتی؟ میرا خیال ہے سوال تو میرا کافی بڑا ہے، لیکن ہمیں کاز بھی لینی ہے، تو پھر آپ تھوڑا سمرائز کر کے اس کو بیان کریں۔ دیکھیے، ملک جو ہے نا جی ایک چھتری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں پہلے گفتگو کر چکا کہ جو ضامن ہوتا ہے، آپ کی عزت کا ضامن، آپ کی جان مال آبرو کی حفاظت کا ضامن، آپ کو وہ ایک میدان فراہم کرتا ہے، آپ کو ایک نظم دیتا ہے، آپ کو ایک بقا دیتا ہے۔ اگر میں ایک مرتبہ جا رہا تھا بغداد شریف میں، ایک ٹیکسی والے نے مجھے صدام کا محل دکھایا، ٹھیک ہے۔ کہتے یہ جو ایریا ہے نا یہاں اس کا محل تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو چوپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ الامن راس الحکمہ، امن حکمت کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ 1000 خوبیوں کی ایک خوبی کا نام ہے امن۔ یوں دیکھا، تقول صحیح، یعنی ہم گئے تھے 2015 میں، جی 2015 میں ایک مشہور دہشت گرد تنظیم کی طرف سے وہاں مسلسل دھماکے ہوتے تھے۔ بغداد جو ہے، جب میں نے مشاہدہ کیا اس کا، تو میں نے اس کا نام رکھا چیک پوسٹوں کا شہر۔ ٹھیک ہے۔ دیکھتے نا پولیس کھڑی ہوتی ہے جناب، جی جی ایسا نہیں ہے وہاں پہ چیک پوسٹیں، اب تو شاید کم ہو گئی ہوں۔ ہر 5 کلومیٹر کے بعد چیک پوسٹ، اور ایک ایک گاڑی کو چیک کرے گی۔ رسمی چیکنگ نہیں تھی، اچھا رسمی نہیں تھی، رسمی باقاعدہ چیکنگ پراپر نہیں۔ چیکنگ۔ ایک ایک گاڑی کو چیکنگ۔ اگر آپ کا سفر 15 منٹ کا ہے تو 1.5 گھنٹے میں طے ہوگا۔ ٹریفک جام، کئی جگہوں پر بہت زیادہ ایسے ریاض تھے جہاں پرابلم تھی، وہاں پہ باقاعدہ ڈاگ سرچنگ، لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، لوگوں کی وہاں دکانیں ہیں، کچھ بھی ہے، ڈگی کھلے گی، ڈاگ لے کر آئیں گے، اس کے ذریعے سرچنگ ہوگی۔ اس سے پہلے جو حالات دیکھے انہوں نے، مطلب بغداد تو
آندھیاں اور طوفان دیکھ ہی رہا ہے نا، صدیوں سے دیکھ رہا ہے، اس کی جی تاریخ ہے. جی تو جہاں امن نہ ہو وہاں کیا محفوظ ہوگا؟ صحیح. چاروں طرف بلوے ہوں گے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو دو قومی نظریے کی جب آواز پیدا ہوتی ہے اور تقسیم پاکستان ہوتی ہے تو اس سے پہلے تو امن ہی امن تھا، اکا دکا واقعات ہوتے تھے. مطلب کہ اصل وجہ تو یہ تھی کہ انگریز جا رہا تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک سوال تھا وہاں پر. لیکن کسی حد تک امن تھا. بھئی آپ چلے جائیں، حیدرآباد دکن کی ریاست ہے، جی مسلمان وہاں آبادی میں زیادہ نہیں تھے لیکن ریاست مسلمانوں کی تھی. ٹھیک ہے. اور ایریاز میں چلے جائیں آپ جہاں مسلمان رہ رہا تھا یا دیگر اقوام رہ رہی تھیں، وہاں جو خرافات یا مظالم یا دیگر جو چیزیں ہیں بہت زیادہ نہیں تھیں. لیکن تھا یہ کہ چونکہ انگریز جب آیا تھا جی تو مسلمانوں کی حکومت ختم کر آیا تھا. مسلمانوں کے درمیان ایک احساس کمتری موجود تھی اور ایک یہ سوچ موجود تھی کہ ہمارا ملک ہو، ہم کھل کر ہر کام کریں، مذہبی آزادی ہو. لیکن اس کی ایک نئی شکل پھر سامنے آئی کہ نہیں، اب تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. اس کی تو ایک ہی صورت ہے کہ مسلمان ایک ملک میں چلے جائیں، دیگر قومیں دوسری جگہ چلے جائیں. پھر کیا ہوا؟ پھر جی لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، خون کی ندیاں بہیں. ہجرت کرنے والے جن مشکلات سے گزرے ہیں، مطلب میرے تایا، میرے اس کی پوری فیملی تایا کی، جی ان کے بچے، ان کی بیوی، جب ہمارے خاندان والے جو ہے اکاڑا کی سرحد سے آئے ہیں یہ پاکستان میں. جی میرے والد صاحب بھی حیات، مطلب ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ 15 سال تھے ان کی عمر، والدہ شاید 7-8 سال کی ہوں اس وقت. تو یہاں کے سائیوال پہ پڑا ہوا ہے، تو سائیوال پر ہیضے کی وبا پھوٹ پڑتی ہے. ہیضے کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے پوری فیملی بیچاری دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. اللہ. پوری فیملی، نہ ان کا بیٹا بچہ، نہ بیٹی بچی، نہ اولاد بچی، نہ خود بچے، وہیں بیچارے شہید ہو گئے. مطلب ہیضے کی وبا میں شہادتی کا رتبہ ہے. پھر جو جنگ میں کٹے، پھر جو ریل گاڑیوں میں کٹے، اور جنگ تو کیا تھی، غدر تھا. جی جن عورتوں نے کنویں میں چھلانگیں ماری، وہ ایک ڈیفرنٹ ماحول ہے. تو اس ملک کے اندر آ کے ایک ہمیں سب سے پہلے جو راحت ملی وہ یہ ملی کہ ہمارا ملک ہے، ہم نظریے کی بنیاد پر آئے ہیں. ہم کہ دیکھیں، میں جس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جی میں راجپوت ہوں. ٹھیک. ہریانہ پورا کا پورا جو ڈسٹرکٹ ہے، جو زبان ان کی ہے وہی زبان ہماری ہے، مدر ٹنگ. جب مسلمان ہوئے اس ایریا کے لوگ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی جب تشریف لائے تو دو قومی نظریے کی بنیاد تو اسی وقت پڑ چکی تھی کہ ابھی خاندان کے آدھے لوگ مسلمان ہیں، آدھے لوگ مسلمان نہیں ہیں. اللہ. ان کے رسم و رواج الگ ہیں، ان کے رسم و رواج الگ ہیں. ایسا نہیں تھا کہ جناب یہ مسلمان ہونے کے بعد بالکل ہی سکون میں آ گئے تھے. پرابلمس تو چھوٹی موٹی وہاں بھی تھیں. دو قومی نظریہ ایک ایک گاؤں میں موجود تھا، وہاں پر ایک ایک گاؤں میں موجود تھا. لیکن جب بندہ کسی سوسائٹی میں رہتا ہے تو کسی نہ کسی نظم کو باقی رکھتے ہوئے رہتا ہے. تو پاکستان جو آج کی نوجوان نسل ہے، جن کی عمر 20 سال ہے، یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ سن 2000 یا اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. جی انہوں نے تو پاکستان کی حکومتوں کو ٹوٹتے اور بنتے ہوئے دیکھا ہے بس. جی ٹھیک ہے، جن کی عمر آج 80 سال ہے، 90 سال ہے، ان سے جا کر پوچھئے، یا اس ماحول کو تاریخ میں جھانکنا پڑتا ہے. تاریخ میں جھانک کر دیکھیے کن حالات میں ہم نے اس ملک کو پایا ہے، کن حالات میں یہ ملک بنا ہے. آج یہ ملک ہمارے لیے ایک ٹھنڈا سایہ ہے. آج ہم اس کی قدر نہیں کریں گے. سب سے پہلے اس کی قدر ہے اللہ کا شکر بجا لانا. ٹھیک. آپ کا سوال یہیں سے شروع ہوا تھا نا. جی. ایسے حالات ہیں، مطلب حالات تو اپ ڈاؤن ہیں. جی جب پاکستان بنا تو 1000 گنا بدتر حالات تھے. ٹھیک ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آپ کتابیں پڑھیں، نمک کا قحط تھا. نمک کا قحط تھا. نمک نہیں ملتا تھا. نمک سونے سے زیادہ قیمتی تھا. قیمتی تو نہیں تھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملتا نہیں تھا. ملتا ہی نہیں تھا. اناج کا قحط تھا.
رہنے کا کہتا کہاں رہیں، بنا بنایا گلشن اجاڑ کے اور یہاں کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب جی ہماری فیملی کو ڈاکومنٹ ملا، ریل گاڑی میں بیٹھو، ملک کا سب سے آخری جو اسٹاف ہے وہاں جا کے اتر جاؤ. ٹھیک ہے، کہاں وہ مہنگی زمینیں، کہاں وہ مطلب کہ ایک عیش و عشرت کے حالات، اور کہاں جا کے بالکل. لیکن صبر تھا ان لوگوں کو، کیونکہ وہ نظریے کی بنیاد پر آئے تھے. بے صبری، بے چینی، آہ فغاں نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے سیکھ لیں کہ ہم زیادہ مشکلات میں یا وہ زیادہ مشکلات میں تھے. تو جب بندہ اپنے سے زیادہ تکلیف میں پڑے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے تو اس کی مشکلات کم ہوتی ہیں. ٹھیک. آج تو ہمیں ہزار سہولتیں موجود ہیں، ہزار مواقع موجود ہیں، اسکلز ہیں، تعلیم ہے، ریلیشنز ہیں، انڈسٹری ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. اگر کہیں کمزوری ہے تو وہ ہماری کمزوری ہے. ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ایک شخص ہے، اس کا بزنس چل رہا ہے، بند ہو گیا. کیوں بند ہوا؟ اس کی لائن ہی ختم ہو گئی ہے. لائنیں بھی تو اپ ڈاؤن ہوتی ہیں نا. جی، کلوز ہو گیا، وہ چینج ہو گیا. تو آپ تھوڑی پلاننگ کریں، دوسری طرف آئیں، یا آپ کو اس وقت پلاننگ کرنی چاہیے تھی. اسی طریقے سے آج کا انجینئر فیل نظر آتا ہے ہمیں، اس کی ڈیمانڈ کم ہے مارکیٹ میں. آئی ٹی کا جو انجینئر ہے اس کا قحط پڑا ہوا ہے، سافٹ ویئر انجینئر کا قحط پڑا ہوا ہے. لیکن یہ پلاننگ کون بتائے کہ کس موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کہیں پرابلم آ رہی ہے، نو ڈاؤٹ یہ اس پرابلم کے اندر خیانت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مطلب لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے جو نا وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنے تجوریوں کے منہ بھرتے ہیں، بندر باٹ ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر چند لوگ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے مواقع نہیں ہیں. ٹھیک. ہزار مواقع موجود ہیں، اسپیس ہی اسپیس موجود ہے، ہر شعبے میں موجود ہے. کوئی آگے چلے، نہ شکریہ اور مایوسی ہوگی تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ویسے کہتے ہیں کہ جس چیز کی کمی ہو مارکیٹ میں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو اگر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ ایمانداری کی کمی ہے تو پھر مارکیٹ میں تو ایماندار لوگوں کی بڑی ویلیو ہے. اور یہ میں بات بڑی پریکٹیکل کر رہا ہوں، اس سے میرا تجربہ مارکیٹ کا بھی ہے کہ آپ کو بھی ہوگا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے باتوں کا. تو ایماندار بندے کی بڑی ویلیو ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کوئی پروڈکشن کے شعبے سے ہو، چاہے وہ امپلائمنٹ رکھنا چاہ رہا ہو یا دینا چاہ رہا ہو، دونوں ہر طریقے سے. تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اور آپ کو یہ شکوہ ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں، تو آپ ان چیزوں کے برعکس ہو جائیں. جو الٹی چیزیں ہیں آپ ان کے برعکس سیدھے کام کرنے لگیں تو انشاءاللہ جلد یا بدیر کامیابی آپ کے قدم چوم ہی لے گی. کالز کی طرف بڑھتے ہیں، ٹائم اگرچہ کم رہ گیا ہے لیکن کال شامل کرتے ہیں. جی جناب. آج کل انٹرنیشنلی دنیا میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلڈرز جو ہیں وہ ٹائم پر پروجیکٹ نہیں دے پاتے. تو اس کے لیے بلڈرز نے یہ طریقہ کار نکالا ہے کہ بھائی وہ اپنے کلائنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ان کا اعتماد بحال ہو جائے، کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے 4 سال یا 5 سال کا ہم نے ٹائم رکھا ہے پروجیکٹ کا، ہم اگر 4 یا 5 سال میں آپ کو ٹائم پہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر سکے تو ہم آپ کو رینٹ دیں گے. جب تک جو بھی موجودہ رینٹ ہوگا اس فلیٹ کا آپ کو رینٹ ملتا رہے گا جب تک ہم آپ کو قبضہ پوزیشن نہیں دے پاتے. تو حضور اس طرح سے ہم اپنے پروجیکٹ میں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ٹھیک ہے یہ؟ جزاک اللہ خیرا. دیکھیے یہ جو صورت ہے یہ سود کے بہت قریب ہے، اور ایک طرح سے یہ مالی جرمانہ ہے کہ بھئی ہم آپ کو چونکہ جو آپ کی چیز بنانے کی ہے وہ نہیں دے سکے تو لہٰذا ہم اس کا ایک مالی ازالہ کر رہے ہیں، مالی طور پر آپ کو یہ سہولت فراہم کر کے. تو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. اچھا، ہمارے سائل نے تو بڑا ایک پس منظر بتا کے جی یہ سوال پوچھا ہے، لیکن آج کل اس کی ایک ڈیفرنٹ صورتحال بھی مارکیٹ میں چل رہی ہے. وہ پہلے دن سے آپ کو کہتے ہیں آپ بکنگ ڈالیں، جی اگلے دن سے آپ کو کرایہ ملنا شروع ہو جائے گا. بھائی کس چیز کا کرایہ؟ ابھی تو ہوا ہے، فضا ہے، جی کچھ بھی نہیں ہے موجود. ٹھیک ہے، جی کرایہ تو کسی منفیت کا ہوتا ہے نا، صحیح. کوئی بینیفٹس سامنے والے نے اٹھائے، اس چیز کو استعمال کیا آپ کی جو ملکیت میں ہے. صحیح. تو یہاں کیا چیز آپ کی ملکیت میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، فائل ہے. فائل ہے صرف. وہ بھی ہے تو اچھا ہوتی ہے ویسے وہ تو. جی. اب اس کی ایک تیسری صورت بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے.
وہ یہ آ گئی ہے کہ جی ہم ایک پلازا بنا رہے ہیں، برانڈز آئیں گی، ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی اور اپنے آؤٹ لیٹس کھولیں گی، اور اس میں آپ کی بھی ایک جگہ ہوگی، آپ کو اس کا کرایہ ملے گا۔ اچھا بھائی وہ کس کے نام ہوگی؟ وہ نام ہمارے ہوگی، مثلا آنرشپ نہیں دے رہے ہیں۔ آنرشپ نہیں، نام ہماری ہوگی، بس یہ آپ کی جگہ ہوگی۔ اچھا میری جگہ ہے تو کیا میں خود اپنی برانڈ لے کے بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے، بس آپ کرایہ لیں گے، کرایہ لیں گے بس۔ تو وہ کرایہ لیں گے کس مد میں؟ اس نے پیسہ لگایا نا، اچھا انویسٹمنٹ کر دیں آپ، انویسٹمنٹ کی ہے نا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک تیسری صورت مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں اس طرح کے کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ یہ ایک سراسر غیر شرعی صورت ہے، مطلب نہ یہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو آنرشپ آپ کا حق ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ آنرشپ آپ کو نہ دینا یہ غلط ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس آنرشپ ہے تو آنرشپ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے کہ اس پورے فلور پر آپ کا ایریا مختص ہو، صحیح ہے، اور ایک یہ کہ آپ کے شیئر ہوں۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی صورتوں میں آنرشپ تو دینی پڑے گی نا۔ صحیح۔ شیئر نہیں، ایریا فکس ہے، تو پھر اس ایریا کے اندر آپ تھرڈ پارٹی کے محتاج کیوں ہیں کہ بھئی وہ کسی کو کرائے پہ دے گی، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اپنے بھی شاپ نہیں کھول سکتے وہاں پہ۔ آنرشپ تو پائی نہیں گئی پھر، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتیں جو آپ نے بیان میں نے عرض کیا نا، نہ یہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے، ٹھیک۔ بالکل ایک ڈفرینٹ صورت ہے، اور اس میں لاس بھی ہے، ڈاکومنٹ کوئی پکے نہیں ہے۔ بھئی ہوتا نا کہ ایک لیز بنتی ہے جو گورنمنٹ کے کوئی محکمے ہیں، ایویڈینس تو ہو کہ اس میں رجسٹریشن ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو آج کل بس کچھ ایسا نظام بن رہا ہے کہ بعض سوسائٹیاں پورا ملک بن گئی ہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے، ان کی اپنی چیزیں ہیں، اصل جو تیسری صورت، کسٹمر رائٹ جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے، صحیح، حقوق متاثر ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ تو جہاں حقوق متاثر ہوں گے تو وہاں ظاہر بات ہے شریعت کے جو قوانین ہیں وہ بھی متوجہ ہوں گے۔ ٹھیک۔ مجھ سے ایک سوال آیا ہوا ہے، بڑا تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ کوئی کاشتکار ہیں اور یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کاشتکاری کرنی ہے اور جو کاشتکاری کے لیے سامان چاہیے وہ ہمیں ادھار لینا پڑے گا، ادھار لیں گے تو تھوڑا مہنگا ملے گا، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ہم وہ دھان جو ہے وہ اسی بیپاری کو بیچیں گے جس سے ہم مال ادھار خرید رہے ہیں۔ دھان، جی، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ چاول کو کہتے ہیں۔ جی، دیکھیے اگر آپ کو ادھار خریدنا پڑتا ہے تو آپ کسی بھی ڈیلر سے جا کے خرید سکتے ہیں، جیسے جو پیسٹی سائڈ ہے، کھاد والے جو ہیں بیٹھے ہوتے ہیں دکان کھول کے، آپ کا اعتماد ہونا چاہیے ان پر، آپ ان سے ادھار خرید لیں۔ لیکن بیچ میں جہاں آڑتی ملوث ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس ہی بیچو آ کے، یہ طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ وہ ایک اضافی شرط لگا رہا ہوتا ہے، اس شرط کی گنجائش نہیں ہے، یہ معاملہ سود کی طرف چلا جاتا ہے۔ کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل کئی سپر اسٹورز کے باہر اور اسی طریقے سے کئی مارکیٹوں میں بعض لوگ ہمیں ایسے بھی مل جاتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ کچھ آئٹمز رکھتے ہیں، جیسے پھول کے گجرے یا بسکٹ وغیرہ، اسی طریقے سے جنرل آئٹم بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بیچ رہے ہیں، لیکن بیچنے سے زیادہ ان کا بھیک مانگنے پر فوکس ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا مال بیچیں، وہ لوگوں کو اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں بتاتے اور مدد مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے جو پیشہ ور بھکاری ہو اس کو تو خیرات یا بھیک دینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ ایک ہٹا کٹا صحت مند جو آدمی ہے یا جو مفلس نہیں ہے تو اس کے لیے کسی طور پر بھی بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو ایک مافیا ہے کہ جو اس طریقے سے یہ کام کرتی ہے، اور بعض لوگ اس مافیا کو ڈسکلوز بھی کرتے رہتے ہیں، اور کچھ آپریشنز کیا بولتے ہیں اسٹنگ آپریشن، جی، اسٹنگ آپریشن کر کے اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پیچھے سے ایک ویڈیو دیکھی، ایک صاحب کروڑا میں بیٹھ کے آئے ہیں، یا کوئی اور گاڑی تھی اچھی والی، اور جو انہوں نے قمیض پہنی ہوئی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سگنل پہ جا رہے تھے کھڑے ہونے کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہ ٹھیکیدار بھی ہیں، خود بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو واچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پوری ایک مافیا بھی کام کرتی ہے۔ تو پوری ایک مافیا کام کر رہی ہوتی ہے، تو جو پیشہ ور ہیں ان کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، ان کا روزگار چلتا رہتا ہے، ان کی جو ہے نا وہ مزید ان کو سہارا اور ان کو معاملت ملتی ہے، تو جو گناہ کا کام ہے اس میں مزید معاون و مددگار بن رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اگلی کال دیجیے. حضرت مسئلہ یہ تھا کہ میرا کام ہے گارمنٹس کا، تو گارمنٹس کے حوالے سے میرے کو ایک بندہ 4 لاکھ روپے کا مال دلا کے دیتا ہے، تو وہ میرے کو 8 مہینے کے ادھار پہ بیچ دیتا ہے کہ 8 مہینے میں مجھے اس کو پیمنٹ واپسی کرنی ہے. 8واں مہینہ ہے رمضان کا. رمضان میں ہمارا کام تیزی میں بھی ہوتا ہے، ہم کلوزنگ بھی کرتے ہیں نا، تو میں 8 لاکھ روپے ان کو واپسی کروں گا. تو 8 لاکھ اس صورت میں واپسی ہوگا کہ 4 لاکھ کا انہوں نے مجھے مال دلا کے دیں گے وہ میرے کو، تو اس پہ مجھے 5% کا پروفٹ لگا کے 4,20,000 کا وہ میرے کو بیچ دیتے ہیں 8 مہینے کے اندر. لیکن یہ ہے کہ 8 مہینے کے اندر جو مہینہ گزرا، 1 مہینہ تو یہ ہو گیا، اب 7 مہینے ہر مہینے مجھ سے 20,000 روپے بولتے ہیں کہ مجھے 20,000 روپے مہینہ مجھے دو پروفٹ کے حوالے سے، ہے نا. کیونکہ میں ان کے 4 لاکھ کا جب مال دکان میں ڈالتا ہوں تو مہینے کے اندر 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی سیل ہوتی ہے میرے پاس. جب وہ سیل ہوتی ہے تو میں اس پیسے کو دوبارہ مال خریدتا ہوں اس سے، جو دوبارہ بھی اس سے مال خریدتا ہوں، دوبارہ میرے راستے پر چلتا ہے، سرکولیشن چلتی ہے، 8 مہینے چلتی رہے گی، تو ہر مہینے مجھ سے وہ 5% کے حوالے سے 20,000 روپے لیتے رہیں گے. تو ان کی مرضی ہے مجھ سے ہر مہینے دے لیں، یا ان کی مرضی ہے کہ وہ مجھ سے 8 مہینے کے جب کلوزنگ ہوگی اس پہ لے لیں. وہ ان کی مرضی ہوگی، جس طرح وہ چاہیں گے، یا میں جس طرح چاہوں گا دینا میری بھی مرضی چلے گی، سیٹل اس کے اندر چل سکتی ہے. تو یہ صورت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کافی حد تک کلیئر ہے سوال، لیکن ایک پاسبلٹی کے طور پر ایک دروازہ ایسا ہے جو ابھی کھلا ہے. تو اس لیے جو میں عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر 4 لاکھ روپے کا مال انہوں نے آپ کو بیچ دیا، 4.5 لاکھ روپے کا بیچ دیا، 8 مہینے بعد آپ نے 4.5 لاکھ روپے ان کو دینے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 4 لاکھ روپے اینڈ پر دیں گے آپ، اور جو 50,000 روپے ہیں وہ آپ نے قسط بنا دی ہر مہینے کی. ٹھیک ہے، ہر مہینے لیتے رہیں گے. سودا جتنے کا ہوا ہے، 4.5 کا ہوا ہے، 5 کا ہوا ہے، 6 کا ہوا ہے، اس کی رقم کو قسطوں میں وصول کرنا ٹھیک ہے. لیکن یہ فرق نہ کریں کہ جی یہ جو قسط ہے یہ نفع کی ہے. ٹھیک ہے، اصل تو وہ اپنے مال کے پیسے لے رہے ہیں، جو مال آپ کو بیچا اس کے پیسے ہیں، تو اس کی آپ نے ایک چھوٹی قسط بنا دی ہے، ایک یکمشتے دیں گے آپ. تو یوں مال کا جو معاوضہ ہے اس کے طور پر دیتے رہیں. اس کو نفع سمجھ کے الگ سے نہ کریں. اس میں خرابیاں کیا نکلیں گی؟ آپ کی قسط مثال کے طور پر 8 مہینے لیٹ ہو گئے، نہیں دے سکے آپ، تو کیا یہ 9واں مہینہ بھی لیں گے؟ اب 9واں مہینہ لیں گے تو 4.5 لاکھ کا مال بیچا تھا، اب تو اس سے زیادہ لینا شروع کر دیں گے یہ. تو یوں ایک خرابی پیدا ہوگی. میرے خیال میں کافی حد تک آپ کا معاملہ ٹھیک ہے. بس یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جو آپ پیسے ادا کر رہے ہیں وہ جو لاک ہوئی تھی قیمت اتنے ہی ادا کریں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور قسط بنا لی جائے اس کی اور کچھ ایک مشت کر لیا جائے، اس میں کوئی خرابی نہیں. اگلی کال دیجیے. رانا جاوید اقبال اتاری، ضلع لودھرا کروڑ پکا سے عرض کر رہا ہوں حضور کہ ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ رقم جو ہے اپنی یہاں پر ایکسچینج میں جو ہے انویسٹ کر دیجیے، تو وہاں سے جو ہے آپ کو تقریباً ماہانہ جو ہے 50-60 ہزار یا لاکھ روپے تک آپ کو وہاں سے مطلب ہے کہ اس رقم کا آپ کو مل جائے گا منافع. تو کیا آپ وہاں پر اگر انویسٹ کر دیں گے تو پھر یہ جو رقم آئے گی وہ جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی؟ دیکھیے کون سا ایکسچینج، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو ٹیلی فون ایکسچینج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی ہے، اور کچھ ایسے ہیرا پھیری کرنے والے لوگ ہیں وہ آن لائن پلیٹ فارم کی طرف لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں جی فارسٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا کچھ دن پہلے کیا غیر مسلموں سے شیئر کا کام کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب تھا یس. ٹھیک ہے، میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کس چیز کے شیئر خریدیں گے. میں کہا یہ نہ ہو کہ شراب کے شیئر خرید رہے ہوں. اس نے کہا پوچھ کے بتاؤں گا، کسی اور سے پوچھ رہا تھا. کہا کہ وہ اپنا سونے کے. اب میرے ذہن میں کلک کیا، سونے کی کمپنیاں اسٹاک مارکیٹ پہ کہاں رجسٹر ہوتی ہیں؟ تو میں نے کہا کیا اسٹاک کمپنی ہے؟ کہ پوچھ کے بتاؤں گا. پھر کہا نہیں. میں نے کہا پھر سٹہ بازی ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انٹرنیٹ پر بنے ہوتے ہیں، ہاں بھی فلاں ایکسچینج ہے، فلاں ایکسچینج ہے، اور پتہ چلا کہ وہ آدمی سائپرس میں بیٹھا ہوا ہے، قبرص میں، اور یا کسی اور ملک کے اندر کمپنی کام کر رہی ہے، آپ کے تو پیسے لے لیے ریٹرن، آپ کو کبھی کر دیا کبھی نہیں کیا. ایک تو شریعت بار سے یہ جوئے کا کام ہے جس طریقے سے عام طور پہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی ضمانت نہیں. ٹھیک ہے، پیسہ واپس آنے کی، آئے نہ آئے الگ معاملہ. اور اگر آپ کی مراد یہ اسٹاک ایکسچینج ہے تو اس اسٹاک ایکسچینج میں
تو شراب کی کمپنی بھی رجسٹر ہے، سعودی بینک بھی رجسٹر ہیں، ٹیکسٹائل کمپنیاں بھی رجسٹر ہیں. پھر اگر ٹیکسٹائل کمپنی بھی ہے جس کی پروڈکٹ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، بہت سارے ٹیکسٹائل والے ایسے ہیں کہ خوب سود لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اس کا نفع بھی آپ کے کام میں شامل ہوگا. تو یوں ڈیٹیل طلب معاملہ ہے. آپ کروڑ پکا میں رہتے ہیں، بڑی اچھی زراعت ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور زراعت کا کام کریں، فزیکل کام کریں، جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اسی میں فائدہ ہے، اسی میں بہتری ہے. تو اللہ پاک برکت دے آپ کو. خوشی بھی ہوئی آپ نے فون کیا رانا صاحب. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. اس دعا پہ اپنے پروگرام کا آج اختتام کرتے ہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.